تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کی بات تو کی گئی ہے، لیکن حکومتی حلقے بھی اس پر پوری طرح سے اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مذاکرات کی بات کیسے شروع ہوئی وہ بیرسٹر گوہر کے بیانات سے واضح تھی، لیکن شک شبے کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ کچھ بیانات ہو سکتے ہیں، اور پھر ان صحافیوں کی جانب سے وہ خبریں سامنے آنا جو کہ بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کے دوران گفتگو کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا ہے، دیکھیے۔ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے۔ عمران خان، خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا، پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے، اور پھر جو گولی چلانے والا نہتے پہ گولی چلاتا ہے اور اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے، پھر ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے۔ جارحت دوسری جانب سے بھی ہے، حکومت کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا جواب دیا ہے، دیکھیے۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ اس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے، بشرا بی بی آپ کے خلاف ہے، آپ ان کے خلاف ہے، اور آپ دونوں موقع سے فرار ہو گئے اور فائنل کال کو آپ لوگوں نے ناکام کر دیا، تو سیاسی طور پہ تو آپ کی ناکامی ہے۔ تو آپ کی کوئی کال پرامن نہیں تھی، اب اگلی کال کا تو ہم انتظار کریں گے۔ آپ اگلی کال آپ میں الحمدللہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اگلی کال دے سکیں یا اگلی کال پر عمل پیرا ہو سکے، اور بڑکے مارنا کہ میں جی فلاں کر دوں گا، ڈھمکاں کر دوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بس اب احتجاج تو جمہوری حق ہے، لیکن تحریک انصاف کا 26 نومبر کے ایک احتجاج اور ریلی یا دھرنے کا جو ارادہ تھا، اس میں بھی موقف یہ تھا کہ پرامن احتجاج تھا، پرامن دھرنا ہونا تھا، کوئی اس میں اسلحہ نہیں استعمال ہونا، کوئی جارحیت نہیں کی جانی تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن حکومت اس سے بھی متفق نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جارحیت کا ارادہ رکھنے والے لوگ آپ کے جو احتجاج ہے اس میں شامل تھے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ لے کر آئیں گے اور جارحانہ ہوگا اور پرامن نہیں ہوگا پھر احتجاج۔ تو ایسے ماحول میں تو پھر کوئی یقین نہیں کرے گا تحریک انصاف کے موقف پر۔ اچھا جنید صاحب، تھوڑا سا نا چیزوں کو اسیس کرتے ہیں۔ ابھی بلال صاحب نے فرمایا کہ ایک گورنر صاحب نے شاید کانفرنس بلائی تھی یا اسلام آباد میں فلسطین کی کانفرنس، کے پی گورنمنٹ شامل نہیں۔ ویری فرینکلی، کیا گورنر کے کانفرنس بلانے کے پی کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے جب کہا نا کہ اسلام آباد سیریس نہیں ہے یا پولیٹیکل ول نہیں ہے اسلام آباد میں پشاور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو اس کا جو میرا پوائنٹ ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ جو اسلام آباد میں گورنمنٹ ہے ان کی طرف ہے پڑا۔ فلسطین کی پریس کانفرنس کرنے سے کیا فلسطین کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ یو این او کی قرارداد پہ عمل نہیں ہو سکا، پاکستان کی پریس کانفرنس کو اسرائیل نے کیا لکھنا؟ یہ سب ایک مطلب اٹس آئی واش، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ کانفرنس کر لیتے ہیں جی، گپ شپ کر کے گورنمنٹ کے پیسے ضائع کرا لیے۔ جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہمارا سی ایم کے پی ہیں وہ اس میں شامل ہوتے رہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز اور ہیں۔ ابھی آپ نے کہا مذاکرات کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، بات ہم نے مذاکرات کی بات کی، ہمارا مذاق اڑایا گیا جی، مذاکرات لمبے ہو گئے جی، لیٹ گئے ہیں جی، مذاکر این او اے مانگ رہے ہیں جی۔ یہ جو ایک ڈسگریسفل ایٹیٹیوڈ ہے، ڈگنیفائڈ طریقہ ہے ایک مذاکرات کو خراب کرنے کا، یہ وہ گورنمنٹ کے سے جو اپروچ آئی، اس کے بعد ہمارے ریزنٹمنٹ آئی کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ کریں گے، اپنی میوچل رسپیکٹ پہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے مذاکرات کو ہماری کمزوری سمجھیں گے تو پھر خان صاحب نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ اٹ، ہمیں ایسے مذاکرات نہیں چاہیے۔ ہم مذاکرات کیوں کر رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کے ایشوز بہت بڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایشوز ہیں، ہمارے بھی وہاں پہ شرارتیں ہوئی ہیں، تو ایشوز ہمارے بھی بہت بڑے، لیکن ہم پاکستان کے مسائل کے لیے ہم چاہ رہے بات کریں۔ لیکن جس قسم کا مذاق نیشنل اسمبلی میں اڑایا گیا، جس قسم کا مذاق سینٹ میں تقاریر میں اڑایا گیا، اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ آپ کو رسپانس آنا تھا کہ ہم ایسے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں جس میں آپ ہمیں گندہ کریں کہ جناب یہ کمزور ہو چکے ہیں، یہ گر چکے ہیں۔ تو اگر آپ علی امین اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ویری فرینکلی جنید صاحب آپ نے کور کیا ہوگا، پشاور سے لے کے اسلام آباد تک کتنے آپ کو وہاں پہ اسلحے اور کتنے آپ کو چیزیں نظر آئی ہیں۔ الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا، جس طرح کی شہادتیں ہوئی، جس طرح سے گولی چلی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کوئی بھی کسی کو چھپا نہیں سکتا۔ ہمارے لوگ اگر اتنا لے کے آئے جو تو جب لوگ گر رہے ہوتے شاید کوئی رسپانس آتا، ایسا رسپانس نہیں آیا۔ اور علی امین ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس نے اپنے پشتونوں کو وہاں پہ جواب بھی دینا ہے، اور وہاں پہ جو وہ کیا کہتے ہیں نا، جس طرح کے انوسنٹ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، میں اس وقت پرامن تھا، اور وہ خان صاحب سے ریکویسٹ کیا خان صاحب ہمیں پرامن نہ کہیں۔ تو آپ اس کی سوچ کو بھی دیکھیں۔ عطا تارڑ کی سٹیٹمنٹ اور محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے، جب انہوں نے ڈی چوک پہ کہا تھا کہ ہم 5 منٹ کے لیے فائرنگ کریں گے اور دیکھیں یہاں کوئی نظر نہیں آیا، اینڈ دے پرووڈ اٹ رائٹ۔ یس،
they did it. So ایسی جو چیزیں ہیں وہ آپ کیا میشن دے دیتا کہ پاکستان میں جب کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے اگر آپ اس میں اس طرح کا ریسپانس دیں گے, دنیا میں اس طرح کے ریسپانس نہیں جاتے. دنیا میں وائٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس طرح کا ریسپانس نہیں آتا جو پاکستان مذاکرات کی. ٹھیک ہے اون صاحب, اب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو پھر مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے؟ بلال اظہر صاحب, حکومت کے پاس تو اختیار زیادہ ہے نا, فیصلے تو وہ کر سکتی ہے, تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کھلے دل سے تحریک انصاف کو مسلسل دعوت دے مذاکرات کی اور بغیر کسی شرط کے دے تو بیٹھ تو سکیں آپ, بات ہو سکے. اون صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا تحریک انصاف کے موقف کا. دیکھیے بات پتہ کیا ہے جنید صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بار بار حملے کیے نا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کہیں چلیں جی آئیں آپ مذاکرات کر لیں, اور جب اس طرح کی سیریسنس ہو آج بھی, اور آج یہ پھر سے کہہ رہے ہوں کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے. دیکھیے پچھلے چند ان کے حملوں میں ان کو حملے ہی کہوں گا, ان میں جوان شہید ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ شہادتوں کی بات کرتے ہیں تو اس ریسنٹ پی ٹی آئی کے حملے کے اندر 3 رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں. ایک کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, ایک کا تعلق بلوچستان سے تھا, ایک کا تعلق پنجاب سے تھا. اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے ایک مجھے یاد ہے جوان شہید ہوئے ہیں, سینکڑوں اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر کے, اور آپ کی پیچھے کی ساری لیک آف سیریسنس کو نظر انداز کر کے آج آپ کی بات کو بس سیریس لے لیا جائے. ہم نے بار بار بازو آپ کی طرف بڑھایا, ہاتھ بڑھایا کہ آپ کوئی سنجیدگی قومی ایشوز پہ بات کر لیں. آپ کہتے تھے ہم تو بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. آج بھی اب آپ ابھی یہ دیکھ لیجئے, اون صاحب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, مگر انہوں نے جو ابھی اپنی اسیسمنٹ دی کہ یہ تو بیٹھ کے سرکاری پیسہ اڑا کے باتیں ہو کے بس ختم کرنے والی بات ہوتی ہے. اگر آپ کا رویہ کسی بھی نشست, کسی بھی قومی ایشو پہ آپ کی مذاکرات یا ڈسکشن کے بارے میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ یہ تو اس کا کرنے کا کیا فائدہ. کے پی گورنر بھی وفاق کے ہی وہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں, وہ اگر آپ ان کی بیٹھک میں تو حکومت چاہتی ہے سنجیدگی سے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑ دیں, ہم ایک حکومت میں ہیں, ہم حکومتی اور ایک سیاسی اور ایک جمہوری جماعت ہیں. ہم سمجھتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر ہر وقت بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور کسی کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے, مگر قومی ایشوز کے اوپر اور ایک سنجیدہ طریقے سے. آپ جے یو آئی ایف کا آپ نے ذکر کیا, جے یو آئی ایف ہو, پیپلز پارٹی ہو, ان جماعتوں کے ساتھ پچھلے 2-3 دہائیوں کے اندر پی ایم ایل این نے بہت سارے موڑوں پر, کبھی پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, کبھی ہم حکومت میں تھے, کبھی ہم حکومتوں میں ساتھ تھے. پھر تو یہ سوال بنتا ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے مذاکرات ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بانی چیئرمین سے کہیں کہ اپنی پرانی غیر جمہوری غیر سیاسی روایات کو پیچھے چھوڑ کے جس طرح کا بیان انہوں نے اب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی اگر اس طرح کی ہلکی سی اگر آپ کے اوپر سوال اٹھے گا تو آپ کہیں گے کہ اسلحہ اٹھا کے آ جائیں گے, تو پھر یہ نہیں چلے گا.